السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کے بھی 5 دن تقریباً گزر چکے ہیں۔ اب چند ہی دن باقی ہے کہ اب ہم تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے۔ تیسرے عشرے کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے رمضان المبارک کے اور دنوں کے مقابلے میں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کو مسجد کے لیے لازم پکڑ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ پورا 10 دن مسجد میں ہی گزارا کرتے تھے، جسے اعتکاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی ساری مشغولیات سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرنے کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیویاں، آپ کے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہن بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ روایت ہے حضرت عائشہ سے، کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر رمضان اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری عشرے میں 10 دن کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنا نبی کی دائمی سنت ہے، اور آپ کی سنت کو آپ کی ازواج مطہرات نے بھی برقرار رکھا۔ آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی سنت کو برقرار رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح مرد اعتکاف کرتا ہے اسی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث جس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس اعتکاف کے تعلق سے باقاعدہ طور پر کوئی فضیلت میں حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، ہمیشہ کا یہ عمل، یہ بتاتا ہے کہ اس اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس اعتکاف میں آدمی دنیا سے کٹ کر کے، دنیا کی مشغولیات سے کٹ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے، بال بچوں کو چھوڑ کر کے، صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مسجد کے ایک گوشے کو خاص کر لیتے۔ تو اس سے بڑی فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ہم میں سے، مسلمانوں میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعتکاف بیٹھے، نیت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کے ذریعے سے اس کے اس کام کو مکمل کرا دے۔ لہٰذا ہمیں اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے، اور اعتکاف کرنا چاہیے، نبی کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اعتکاف کرنے کی اگر آدمی نیت کیا ہے تو مسجد کے اندر کب داخل ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں کی رات کو مسجد ہی میں گزارا کرتے تھے، یعنی 20ویں روزہ 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جاتے
اور پوری رات مسجد میں گزارتے، اور اس کے بعد جب صبح ہوتی فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے معتکف میں جاتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر 21ویں کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مسجد میں گزارتے تھے، لیکن عام لوگوں سے، عام آدمیوں سے کٹتے نہیں تھے، بلکہ صبح فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنی مخصوص جگہ میں جاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز کے بعد اپنی معتکف میں جاتے، اعتکاف گاہ میں جاتے، جہاں اعتکاف کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے. تو معتکف اعتکاف کرنے والوں کے لیے چاہیے کہ وہ 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، رات بھر ایسے ہی گزاریں اور صبح فجر کے بعد اپنی مخصوص جگہ میں داخل ہوں. یہی سنت ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کی حالت میں لایانی چیزوں میں مشغول نہ رہیں، نماز کے اندر، نوافل میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں. یعنی من جملہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور دیگر چیزیں جو اللہ کی قربت حاصل کر سکتی ہیں ان کو کرنا. تو یہ معتکف کو چاہیے. اور معتکف کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی معتکف کو لازم پکڑے. یہ نہیں کہ اپنے معتکف سے نکل کر کے اپنے دوست و احباب سے محو گفتگو ہو، اپنے دوست و احباب سے گفتگو کرے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہنسی مذاق کرے. نہیں، بالکل کٹ کر کے اپنے معتکف میں بیٹھا رہے اور وہاں اللہ کی عبادت کرے. معتکف کے لیے کچھ چیزوں پر پابندی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں السنہ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازتا ولا یمس امراتا ولا یباشرها ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منه. معتکف کے اوپر یہ بات واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، کسی جنازے میں شریک نہ ہو، اپنی عورت کو نہ چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور معتکف سے بغیر کسی سخت ضرورت کے باہر نہ نکلے. یہ 4 چیزیں معتکف کو کرنا چاہیے. پہلی چیز، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا. حالت اعتکاف میں ہے تو کسی مریض کو دیکھنے نہیں جا سکتا. کوئی خاص مریض ہو، کوئی خاص بیمار آدمی ہو، اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ اعتکاف کی حالت میں، اس لیے وہ مریض کو دیکھنے نہیں جا سکتا. کوئی خاص آدمی انتقال کر گیا، اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، نہ اپنی عورت کو چھو سکتا ہے، نہ اس سے مباشرت کر سکتا ہے، اور معتکف سے کسی سخت ضرورت کے بغیر باہر نہیں آ سکتا. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. سخت ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر مسجد میں باتھ روم نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، باتھ روم اور ٹوائلٹ کے لیے آدمی کسی کے گھر یا اپنے گھر جائے اور وہاں سے جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کر کے واپس آ جائے. یا گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو خود جائے، کھانا لے آئے اور لے آ کر کے کھائے. زیادہ دیر گھر رکے نہیں، بس جتنا دیر کھانا لانے میں اور لے جانے میں لگے. تو یہ ہے لما لا بد منہ. جتنی ضرورت ہو، بہت سخت ضرورت ہو، تب آدمی اعتکاف سے باہر نکلے. اعتکاف میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، یعنی بیوی آئے، خیریت لے، یہ اتنی بات چیت کر سکتا ہے بیوی سے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں. اللہ کے نبی نے ان سے گفتگو کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے کرتے رات ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے سوچا چلیں صفیہ کو ان کے گھر تک چھوڑ آئیں. تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابی ملے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے خون کے دوران کے ساتھ ساتھ شیطان دوڑتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ اکرام کے دلوں میں کچھ خیال آتا کہ اللہ کے نبی رات کے وقت کس عورت کے ساتھ جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کی غلط فہمی دور کر دی اور اپنی بیوی صفیہ کو ان کے گھر تک چھوڑ دیا۔ تو عورت بیوی اعتکاف کی حالت میں ملنے آ سکتی ہے۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ ہاں، عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ کہاں کریں گی؟ مسجد میں کریں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد کو اعتکاف کے لیے لازم پکڑو۔ عورتوں کے لیے مسجد لازم ہے اعتکاف کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت کے لیے الگ انتظام ہو، عورت کے لیے ساری فیسلٹیز ہوں، تب عورت کرے۔ ان کے نہانے کا، ان کے باتھ روم کا، ان کے ٹوائلٹ کا اور ان کی ساری چیزوں کا، آنے جانے کا راستہ سارا الگ ہو، جہاں سے مرد کا اختلاط نہ ہو، تب عورتیں اعتکاف کریں گی، ورنہ اعتکاف نہیں کریں گی۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ عورت گھر اعتکاف کر سکتی ہے، تو گھر اعتکاف کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، کیونکہ صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے اعتکاف کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے دے دی۔ پھر صفیہ آئی، وہ بھی اپنا خیمہ مسجد میں لگا لی۔ اس کے بعد زینب آئیں، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ یہ 3 خیمے امہات المومنین کے، ایک خیمہ اللہ کے نبی کا، یہ 4 خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر غصہ ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو ہٹوا دیا۔ کہا یہ اللہ کی قربت کے لیے خیمہ نہیں لگایا گیا ہے، بلکہ یہ ریس میں لگایا گیا ہے۔ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تھا، پھر اللہ کے نبی نے اس کی قضا رمضان کے بعد شوال کے 10 دنوں میں کی تھی۔ تو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گی، ان کے لیے اگر الگ سے فیسلٹی ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کے مسئلے۔ اسی طریقے سے آخری عشرے میں شب قدر کی راتیں آتی ہیں، طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان طاق راتوں کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور یہ طاق رات ایسی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے۔ تو اس آخری عشرے میں جو 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو رحمتیں، جو برکتیں ان طاق راتوں میں رکھی ہیں، ان طاق راتوں میں انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے زمانے میں جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اس آخری عشرے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں شزم ازرہو، اپنی ازار باندھ لیا کرتے تھے، ازار کس لیا کرتے تھے، اور خوب عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ احیا لیلہ، پوری رات جاگتے تھے۔ وایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے تاکہ اس رات کی برکتیں لوٹ لیں، اس رات کی برکتیں حاصل کر لیں۔ یہ رات طاق رات جو 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ یہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ کبھی 21ویں رات ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں رات ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں رات ہو سکتی ہے، کبھی 27 اور کبھی 29۔ اس طرح سے حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راتیں مختلف راتوں میں آتی ہیں، اور اس مختلف راتوں میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کیا جائے۔ ان 5 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اور جب 5 راتوں میں خوب عبادت کریں گے تو ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہم شب قدر کی رات کو پالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شب قدر کا علم دے دیا گیا تھا، شب قدر کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ کون سی رات شب قدر کی ہے، لیکن اللہ کے نبی جب لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے تو 2 آدمی کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس جھگڑے کی صلح کرا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس دوران اللہ کے نبی کے دماغ سے اور ذہن سے اس رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ مقصد یہی تھا تاکہ بندے کو ایک رات کا علم دے دیا جائے گا تو صرف وہ اسی رات عبادت کرے گا، اور جب بندے کو بتا دیا جائے گا یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تو 5 راتوں میں کوشش کرے گا، 5 راتوں میں کوشش کر کے کوئی ایک رات پا بھی لے گا اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرے گا۔ جب ہم یہ رات پائیں، ان 5 راتوں میں ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے جو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اور اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو
معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اعتکاف اور شب قدر کی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں شب قدر کی راتوں میں اور آخری عشرے کی راتوں میں اور آخری عشرے کے دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ آخری عشرے کی فضیلت بھی ہم حاصل کر لیں، شب قدر کی رات کی فضیلت بھی حاصل کر لیں، اور اعتکاف جیسی اہم سنت کے بھی ہم برکت سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان سے فلی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔